ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دن پہلے ایک اونٹنی ذبح ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا، تم میں سے کون اٹھ کر بنی فلاں کے محلے سے اونٹنی کے بچے والی جھلی یعنی بچے دانی لائے گا، اور محمد سجدے میں جائیں تو اس کو ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے گا۔ قوم کا سب سے بدبخت شخص یعنی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس کو لے آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ جھلی آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ پھر وہ آپس میں خوب ہنسے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، کاش مجھے کچھ بھی تحفظ حاصل ہوتا تو میں اس جھلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ سے اٹھا کر پھینک دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنے سر مبارک نہیں اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ وہ آئیں، حالانکہ وہ اس وقت کم سن بچی تھیں۔ انہوں نے وہ جھلی اٹھا کر آپ سے دور پھینکی۔ پھر وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہیں سخت سست کہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بآواز بلند ان کے خلاف دعا کی۔ آپ جب کوئی دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ دہراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ مانگتے تو 3 مرتبہ مانگتے تھے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ قریش پر گرفت فرما۔ جب قریش نے آپ کی آواز سنی تو ان کی ہنسی جاتی رہی اور وہ آپ کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے پھر بد دعا فرمائی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام پر گرفت فرما، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط پر گرفت فرما۔ ابو اسحاق نے کہا، انہوں یعنی عمر بن میمون نے 7ویں شخص کا نام بھی لیا تھا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ بعد ازاں ابو اسحاق کو 7ویں شخص عمارہ بن ولید کا نام یاد آ گیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جن کا آپ نے نام لیا تھا، میں نے بدر کے دن ان کو مقتول پڑے دیکھا، پھر ان سب کو گھسیٹ کر کنویں یعنی بدر کے کنویں کی طرف لے جایا گیا اور انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ ابو اسحاق نے کہا، اس حدیث میں ولید بن عقبہ کا نام غلط ہے، صحیح ولید بن عتبہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4649۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا۔ کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو انہیں معمورہ اراضی کے آخری کونے برق قیمات تک دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چل پڑے، حتیٰ کہ بدر میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کے پاس قریش کے پانی لانے والے اونٹ آئے، ان میں بنو حجاج کا ایک سیاہ فاق غلام بھی تھا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے تو وہ کہنے لگا، مجھے ابو سفیان کا تو پتہ نہیں ہے، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں قریب موجود ہیں۔ جب اس نے یہ کہا وہ اسے مارنے لگے تو اس نے کہا، ہاں تمہیں بتاتا ہوں، ابو سفیان ادھر ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑا اور دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا، ابو سفیان کو تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں لوگوں میں موجود ہیں۔ جب اس نے یہ پہلی والی بات کی تو وہ اسے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ سلام پھیر کر پلٹے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ آپ زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، یہاں اور یہاں۔ کہا، ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4621۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری خاطر کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ افرا کے 2 بیٹے
اس کو تلواروں کا نشانہ بنا چکے ہیں اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا، تو ابو جہل ہے؟ ابو جہل نے کہا، کیا اس سے بڑے کسی شخص کو بھی تم نے قتل کیا ہے؟ یا کہا، اس کی قوم نے قتل کیا ہے؟ سلیمان تیمی نے کہا، ابو مجلس نے کہا، ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا، کاش مجھے کسانوں کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4662۔